بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد عدد ما تحب وترضى. الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کا ترجمہ اور قرآن پاک کی مختصر تفسیر سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائی. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس عمل کو قبول فرمائے. سب سے پہلے قرآن کی تفسیر شروع کرنے سے پہلے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ قرآن کیا ہے. قرآن کیا ہے، کس کے طرف سے آیا اور کیوں آیا، کس کے طرف سے آیا اور کیوں آیا. پہلے جان لیں گے، پہلے معلوم کر لیں گے، تو اس کے بعد ہمیں انشاءاللہ قرآن کی ایک مختصر تفسیر شروع کریں گے. سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو، ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھیجا آزمائش کے لیے اور امتحان کے لیے بھیجا. انسان کو امتحان کے لیے، آزمائش کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا. تو اب یہ سوال آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا امتحان کس چیز میں لے رہا ہے. مثال کے طور پر اسکول کے بچے ہیں، طلبہ ہیں. اسکول کے طلبہ سے کہیں کہ آج تمہارا امتحان ہے، تو پہلا سوال یہ آتا ہے کہ کیا چیز کا امتحان ہوگا. اس چیز کو ہم نے سیکھا ہے یا نہیں سیکھا، اسی کو ہم علم کہتے ہیں. علم جس کے پاس ہوگا اس سے امتحان لیا جائے گا. اور علم آتا ہے تین طریقے سے. علم آتا ہے تین طریقے سے علم آتا ہے. یہ حواس، میں انشاءاللہ بولتا ہوں حواس کو تو کیا انشاءاللہ تفصیل سے بتا دوں. نمبر 2 عقل، نمبر 2 عقل، نمبر 3 وحی، نمبر 3 وحی. نمبر 1 حواس کا مطلب ہمارے جسم کے ایسی چیزیں جس سے ہم دوسری چیزوں کو ہم معلوم کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر ہاتھ، کان، آنکھ، منہ وغیرہ. ہاتھ کے ذریعے سے ہم کسی چیز کو چھو کر دیکھ سکتے ہیں. ایک علم ملتا ہے کہ یہ چیز نرم ہے یا سخت ہے. آنکھوں سے دیکھ کر معلوم کر سکتے ہیں یہ چیز کیا ہے، یہ چیز باریک ہے یا موٹا ہے یا اونچا ہے یا گورا ہے یا کالا ہے، کیسا ہے، یہ آنکھوں کے ذریعے سے معلوم کر سکتے ہیں. تو یہ حواس، اس سے ایک چیز ہمیں معلوم کر سکتے ہیں. یہ چیزیں آ کر ایک حد تک، اس کے بعد کا علم، اس کے بعد کی چیزیں معلوم یہ نہیں کر سکتے. مثال کے طور پر میرے سامنے ایک مائک ہے. مائک کو میں دیکھ کر یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس کا رنگ کیسا ہے، اس کا جسم کیسا ہے، اس کا علم مجھے مل گیا. لیکن یہ آنکھ، کان، منہ، ہاتھ وغیرہ یہاں تک رک جاتے ہیں. یہ بنانے والا کون، اس مائک کو بنانے والا کون، یہ ہاتھ کے ذریعے سے معلوم نہیں کر سکتے. ہاتھ کے ذریعے سے معلوم نہیں کر سکتے. اس مائک کو بنانے والا کون، منہ کے ذریعے سے معلوم نہیں کر سکتے. اسے عقل کی ضرورت ہے.
عقل کہتا ہے کہ اس کو بنانے والا کوئی ہے بنانے والا. عقل میں یہاں پر آ کر رک جائے، اس کے علاوہ اس کے بعد آگے نہیں جا سکتے عقل. مثال کے طور پر ہمیں ایک ایسا استعمال کرنا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، اس کے مرضی کے، اس کے خواہش کے برابر ہمیں مئی کو کیسا استعمال کر سکتے، اور اللہ کو ناراض کرنے والی چیز مئی کے ذریعے سے کیا ہو سکتی، یہ بتانے والا کون؟ یا اگر ہماری زبان سے بھی معلوم نہیں کر سکتے، ہمارے آنکھ سے بھی معلوم نہیں کر سکتے، ہمارے کانوں سے بھی معلوم نہیں کر سکتے، اور ہمارے عقل سے بھی معلوم نہیں کر سکتے کہ مئی میں اللہ کی مرضی کیا ہے، اس مئی میں اللہ کی ناراضگی کیا ہے، اس کو بتانے کے واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک چیز اتارا. اس چیز کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہوا کہ اگر اس مئی کو اچھی چیزوں کے لیے استعمال کرے تو یہ مئی اللہ کو راضی کرنے کے لیے استعمال ہوا، اگر اس مئی کو ہم غلط چیزوں کے لیے استعمال کیے تو اس سے اللہ کو ناراض کرنے والی چیز بھی کرے. یہ بات معلوم ہے. اور ایک بات، ہمیں کسی کو، کسی کام والے کو یا کسی دوسرے کو کسی سفر کہیں گے دوسری جگہ بھیجے ہیں، جا کر آؤ، لیکن اسے ہمیں جانے کا مقصد بتائیں کئی چیز بھیج کر ہی. مثال یہاں سے ہمارے کام والے کو ویلور کو بھیجے، آرمی سے ویلور کو بھیجے، چنئی مدراس کو بھیجا ہے، لیکن وہ کام والے کو ہمیں یہ نہیں بولے بھیجنے کا مقصد کیا. اچھا انہیں مدراس چلا گیا، چنئی چلا گیا انہیں کام والا، لیکن وہاں بھی ہمیں کسی کے ذریعے، فون کے ذریعے سے کی، نہ میسج کے ذریعے سے کی، نہ کسی آدمی کے ذریعے سے کی، اسے بتائی نہیں نہ کہیں ہمیں بھیج کر، تو کام والے کیا سمجھے گا؟ ارے میرے یجمان دیوانہ کی چپکے مجھے یہاں تک بھیجا ہے، چپکے مجھے بیکار یہاں تک بھیجا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھیجا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھیجا، لیکن بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ جنت میں دمنا سب کو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ عالم ارواح کر کر بولے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھیجنے سے پہلے جتنے انسان ہیں قیامت تک بھی جتنے آتے ہیں سب کے روح کو اللہ تبارک و تعالیٰ جمع کیا. وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں بولا کہ میں بھیجنے کا مقصد کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں انسانوں کو بھیج دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ بھیجنے کے بعد ایک اپنے خاص بندوں، اپنے نیک بندوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں میسج بھیجا کہ تم یہاں کہیں کو آ کر کے دنیا کو، وہ جو خاص بندے ہیں، جو نیک بندے ہیں، انہی کو نبی بنتے، اور ان کے ذریعے سے جو میسج اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا اسے وحی بولتے، اسے وحی بولتے. ٹھیک ہے، یہ وحی کا مجموعہ ہی، وحی کے ذریعے سے ہی ایک قرآن ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ وحی بھیجتے. یہاں تک بات سمجھ میں آئی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم نے کیوں بھیجا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم نے امتحان کے واسطے بھیجا. کس چیز کا امتحان لینے آیا تھا؟ اس کا علم ہونا. ہم نے علم حاصل کرنے کے واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ 3 چیزیں عطا کیا، ایک آنکھ، کان، ہاتھ وغیرہ، اور دوسرا عقل عطا کیا، اور اس سے آگے کے علم ہونے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم نے نبیوں کو بھیجا. نبیوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ وحی ہم تک پہنچایا. وحی سمجھ پائے گی؟ وحی اسے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کی طرف سے بندوں کی طرف جو میسج آتا ہے اس کو وحی کہتے ہیں، اسے وحی بولتے. اب یہ وحی کس کے اوپر آتا ہے اور کیسے آتا ہے؟ اب ایک سوال کیا ہے، وحی کس کے اوپر، کس کے پاس آتا ہے، اور وحی کیسے آتا ہے؟ وحی صرف نبیوں کے پاس آتا ہے، نبیوں کے علاوہ کسی کے پاس وحی نہیں آتی. وحی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پیغامات، اسی وجہ سے اردو میں پیغمبر بولتے ہیں. پیغمبر کا تو پیغام لے کر آنے والا، میسج لے کر آنے والا، پیغمبر بولتے. نبیوں کو صرف میسج آتے، نبیوں کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی صرف نبیوں کے پاس آتے ہیں، نبیوں کے علاوہ کسی کے پاس وحی نہیں آتی. اچھا وحی کیسے آتی؟ وحی کیسے آتی؟ اب مثال کے طور میسج آیا تھا میرے پاس، کیسا ہے میسج؟ واٹس ایپ کے ذریعے سے آیا کہ سادہ میسج آیا کہ لیٹر آیا کہ کیا آیا؟ میسج کے ذریعے سے ہوتا.
تو وہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت حارث بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر وحی کیسے آتی ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر وحی گھنٹی کی آواز کی طرح آتی ہے. گھنٹی کی ایک بیل کی آواز آتی آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ جاتا اللہ کی طرف سے حضرت وحی آ رہی ہے. یہ بیل بولیں گے، بیل گھنٹی. ایک جگہ اگر ہمیں بیل مارے تو آواز اس کے چاروں طرف پھیلتی، ایک طرف جاتی، بیل کی آواز ایک طرف جاتی ہے، چاروں طرف جاتی، اور بیل میں آواز آ کر وہ آواز ختم ہونے تک بیچ میں کٹ نہیں ہوتا. مثال یہ آواز بیچ میں کٹ نہیں ہوا، جو آواز مکمل آنا تھا وہ آواز مکمل آ گئی. ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی بھیجتے، جو بھیجنا تھا وہ جو جتنی وحی بھیجنی ہوتی اتنی وحی مکمل آ جاتی. زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اترتی سردی کا موسم ہوتا. کون سا موسم؟ ٹھنڈ کا موسم. اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی تو ایسا ہوتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کی سنبھالنے کے واسطے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے ایک پسینہ آ جاتا. گرمی جیسے سخت گرمی میں پسینہ آتا ویسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سردی کے موسم میں آتا. اور آتا حدیث میں وحی کا بوجھ وزن اتنا وزن ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سواری میں رہتے وحی اترتی تو وحی کے بوجھ سے وحی کے وزن کو سنبھالنے نہیں ہوئے سو سواری وہ اونٹ بیٹھ جاتی ہے. زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گود میں سر رکھ کر آرام کر لے وحی اتری. تو زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے وزن اتنا میرے گود میں رات کے ہڈی میں پڑا کہ یہاں تک وہ ہڈی ٹوٹکے جیسا ہوا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی تو اللہ بھی ذرا اس کا ایسا محسوس ہوتا تھا. ایسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی تو اچانک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے کے پاس شہد کی مکھیاں بن بن آتی، ایسی آواز آتی تھی تو ہم سمجھ جاتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آ گیا ہے. یہ وحی کا ایک طریقہ ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی جو آتی تھی اس کا ایک طریقہ. دوسرا حضرت جبرائیل علیہ السلام کسی انسان کے شکل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو پیغام پہنچانا تھا وہ پہنچا کر چلے جائے. کتابوں میں آتا، حدیث کتابیں ہمیں پڑھے رہے گا، حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں زیادہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے تھے. دو شکل بھی، ایک بھی وہی اترتے ہوتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر گھنٹی کی آواز آتی. نمبر دو حضرت جبرائیل علیہ السلام کسی انسان کے شکل میں آتے. نمبر تین حضرت جبرائیل علیہ السلام کبھی خود اپنی اصل شکل میں آتے. حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتے اپنے اصل شکل میں آتے. تین ہو گئے. نمبر چار کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ ڈائریکٹ نبی سے بات کرتے. نمبر پانچ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں وہ بات ڈال دی. 5 طریقوں سے وحی آئی. کتنے طریقے سے؟ 5. نمبر 1 گھنٹی کی آواز. نمبر 2 حضرت جبرائیل علیہ السلام انسان کی شکل میں آتے. نمبر 3 حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے اصل شکل میں آتے. نمبر 4 اللہ تبارک و تعالیٰ براہ راست بات کرتے. نمبر 5 اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بات ڈالتے. اس طرح سے وحی آئی اور اس طرح سے یہ قرآن اترا. یہ قرآن پورا نہیں اتریا ایک ساتھ. قرآن 20 پر 3 سال میں جیسی ضرورت پڑتی گئی ویسا اترتے گیا. مثال کے طور پر
کوئی آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بات پوچھتے تو اس سوال کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ آیت اتارتا. اسے تفسیر کے اس میں بولے لینگویج میں، تفسیر کے لینگویج میں شان نزول کر کو بولیں گے. کیا بولیں گے؟ شان اترنے کا. کیا کس شان سے آیت تھی، کس وجہ سے آیت تھی؟ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ خود اپنے بندوں کو کوئی حکم کرنا، کوئی واقعہ سنانا، اللہ تبارک و تعالیٰ خود بولتا. ایسے تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن اترا. جب حضرت جبرائیل علیہ السلام یا کسی اور ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے جلدی جلدی یاد کرتے. اب ہمیں اس کا لگا وحی اترا کرے اس کا کیسی حفاظت کرے، کیسا ہمارے تک پہنچا. ایک تو کیا ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک کیسے پہنچا، یہ بات ہمیں سمجھ میں آئی نہیں ہے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے تک کیسے پہنچا قرآن؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے تک کیسے پہنچا قرآن؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی آیت اترتی تو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی یاد کرتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالی لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنہ، یہ آیت اتار کر اللہ تبارک و تعالی کو بولے تمہیں آ کر جلدی جلدی اپنی زبان کو حرکت سے یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کسے بولے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ قرآن کا اتارنا اور تمہارے واسطے میں حفاظت کرنا میری ذمہ داری ہے. اللہ تبارک تعالیٰ تو جیسے ہی آیت اترتی فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ چیزیں وہ آیت یاد ہو جاتی. اس کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں پورا قرآن شریف، ہر رمضان میں جتنا اس سال اترا پورا جو قرآن حضرت جبرائیل علیہ السلام کو سناتے تھے. اور جس سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے گئے اس سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو رمضان کے مہینے میں 2 مرتبہ مکمل قرآن پڑھ کے سنایا. وہاں تک حفاظت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حفاظت ہوئی. جب کوئی آیت اترتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کی 2 جماعت تھی. ایک جماعت وہ تھی جو آیتوں کو قرآن کو یاد کرتے تھے اور ایک جماعت وہ تھی جسے بلا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو لکھاتے تھے. قرآن کو لکھاتے تھے. جیسے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ صحابہ، ان صحابہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی آیت اترتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ مرد صحابہ میں سے ان کو بلا کر بولتے اور صحابہ یاد کر کے اللہ کے نبی کو سناتے. عورتوں میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بلا کر پڑھاتے اور وہ صحابیات یاد کرتے پھر اللہ کے نبی کو سناتے. یہ یاد کرنے کا ذہن، دنیا میں سب سے زیادہ ذہن قوت حافظہ یاد کرنے کا طاقت عرب والوں کے علاوہ ان سے زیادہ کسی اور کو نہیں تھا. ان سے زیادہ کسی اور کو نہیں تھا. عرب والوں کے پاس اتنی طاقت تھی ذہن میں، تب یاد کرنے کی طاقت اتنی تھی کہ انہوں اپنے باپ دادا کا نام لکھی تھی. حضرت آدم علیہ السلام کا نام گنا دیتے. آج ہم نام ہمارے دادا تک مشکل تک گیا تھا، نام دادا کے پردادا کا نام کیا ہوتا ہم نام معلوم نہیں. یہ یاد کرنے کا طریقہ ہوا. اب لکھانے کے واسطے چند صحابہ رہتے ہیں جیسے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس میں خلفائے راشدین بھی ہیں، ایسے ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسے چند صحابہ تھے ان کو بلا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھاتے تھے یہ آیت لکھو، یہ آیت لکھو. تو آیت لکھتے پھر وہ صحابہ پڑھ کر سناتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے سنتے تھے. ایسے 2 طریقے سے حفاظت ہوئی. اس زمانے میں قرآن لکھتے پیپر پر نہیں تھا، اس زمانے میں اتنا زیادہ پیپر کا استعمال نہیں تھا. دنیا میں پیپر کا استعمال مسلمانوں کی برکت سے ہوئی، لیکن اس زمانے میں پیپر کا استعمال نہیں تھا. اس وقت صحابہ کہتے لکڑی میں لکھ لیتے یا پتھر میں لکھ لیتے یا چمڑے میں لکھ لیتے. ایسے حفاظت ہو گیا. اس کے بعد حضرت
ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ پورا قرآن جو الگ الگ سب کو تو یاد ہے، چند صحابہ ایسے بہت صحابہ حافظ قرآن تھے، لیکن لکھ کر ایک ساتھ ایسے اب ہمارے سامنے موجود ہے قرآن، ایسا لکھ کر ایک ساتھ نہیں تھا. اب مثال کے طور پر ایک سورہ کے چند آیت ایک صحابی کے پاس ہے اور ان صاحب کے تو صحابہ بلا بلا کر لکھاتے تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمائے کہ ابو بکر ہمیں چاہیے کہ ہمیں قرآن کے ایک جگہ جمع کریں گے. تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے جو کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرے وہ کام ہمیں نہیں کرنا. چند دنوں کے بعد ایک جنگ یمامہ کی گولی میں اس میں بہت سارے حافظ صحابہ اور حافظ تابعین شہید ہوئے. تو اس وقت حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولتے تھے اس میں خیر ہے، اس میں اچھا ہی ہے جو بولتے تھے. تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حافظ صحابہ شہید ہونے کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے میں بھی تسلی ہو گیا اب یہ سب ایک جگہ جمع ہے تو ہم نے اچھا تھا. اس کے بعد زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلا کر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے جتنے صحابہ جو لکھ کر ہے اسے ایک ساتھ جمع کرو، ایک ساتھ جمع کرو. تو زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جواب دے جو اللہ کے نبی جو کام نہیں کرو ہمیں کیسا کر سکتے. پھر چند دنوں کے بعد زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سمجھ میں آئے گی. پھر اعلان ہوا، کیا اعلان ہوا؟ جس کے پاس جو لکھ کر ہے قرآن سب بھی لے کر آؤ، سب پہ ایک جگہ جمع کر. اس پہ 3 شرطیں رکھے. ایک زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے یاد سے اسے دیکھ کے قرآن کا ذکر نہیں کی. نمبر 2 حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے حافظ تھے. نمبر 3 اگر میرے پاس ایک چیز لکھ کر چمڑے میں ہے ایک صحابی لے کر آتے تو اس کے ساتھ 2 گواہ آنا، اس کے ساتھ 2 گواہ آنا. نمبر 4 اسے رکھ کر جسے یاد ہے قرآن جو حافظ ہے ان کو پوچھے قرآن ہے کہ آیت ہے، اس طرح جمع کرے. جمع کر کر ایک ساتھ پورے چیزوں کو جمع کرا لے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ. اس کے بعد سے کافی ابھی دوسرا نقل دوسری کافی نہیں ہوئی قرآن. جو ایک ساتھ جمع کرے تھے وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا. اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ختم ہوا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں دیکھے کہ دوسرے ملک کا مسئلہ قرآن الگ الگ طریقے سے پڑھ لے کر. تو اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشورہ کر کے یہ جو کافی ایک ساتھ پورے کافی جمع کرے تھے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے زندہ رہنے تک ان کے پاس تھا. ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے وہ کافی منگا کو دوسرے قرآن لکھا ہے. قرآن لکھا ہے، پرنٹنگ کا زمانہ تو نہیں، لکھنے کا زمانہ. قرآن لکھا کر سارے پورے جہاں جہاں مسلمانوں کی حکومت وہاں کی گورنر کو دے کر بولے یہ قرآن حدیثی کو تمہیں دوسری نقل کر کو کاپی کرو تمہیں سب کو پہلا. تو یہاں تک لکھنے کا. اس کے بعد سے اس میں نقطے تھے. اس کے دوسری بات اس کے بعد 1700 ایئرس کے بعد یعنی آج سے ایک 300 سال پہلے قرآن پرنٹ ہوا. قرآن پرنٹ ہوا اور قرآن پرنٹ ہوا تو بھی ایک کرسچن کی ایک مشین تھی وہاں سے پرنٹ ہوا لیکن وہ فیمس ہوا نہیں قرآن کے. تو شک آ گیا تو نے کیسا پرنٹ کر کہیں گی نہیں کیا. اس کے بعد ترکی میں پرنٹ ہوا. اس کے بعد سے قرآن پرنٹ ہو کر ہمارے ہاتھ میں سامنے ہے. سمجھ میں گئے بیٹا؟ سمجھ میں آیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کو کس کے اوپر اتارا اور قرآن وہاں سے ہم تک کیسے پہنچا. الحمدللہ اب ہمارے ہاتھوں میں قرآن ہے. اس کا ہمیں ترجمہ سیکھیں گے انشاءاللہ اور اس کی کچھ تفسیر ہمیں سنیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. میں پناہ مانگتا ہوں
اللہ کی شیطان مردود سے، شیطان سے میں پناہ مانگتا ہوں، یعنی اللہ کی حفاظت میں آنا چاہتا ہوں، آتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سورۃ الفاتحہ مکی سورہ ہے اور اس میں 7 آیتیں ہیں۔ پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے بارے میں ہم سن لیں گے انشاءاللہ، اس کے بعد سورہ فاتحہ کے بارے میں ہم سنیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جب بھی قرآن شروع کرتے اس وقت ہمیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا سنت ہے۔ اعوذ باللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن میں فرماتے ہیں جب تم قرآن پڑھنا شروع کرو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ کے بارے میں ایک سنت ہے، قرآن شروع کرتے وقت اعوذ باللہ پڑھنا سنت ہے، اور ایک جگہ پڑھنا سنت ہے۔ کب؟ اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن میں فرماتے ہیں جب شیطان تمہارے دلوں میں وسوسہ ڈالے، جب شیطان تمہارے دلوں میں وسوسہ ڈالے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو۔ مثال کے طور پر اسی وجہ سے قرآن شروع کرتے وقت اعوذ باللہ کیوں پڑھتے ہیں کہ قرآن جب ہمیں شروع کرتے ہیں تو شیطان آ کر ہمیں ثواب اور نیکیاں کمانے سے روکتا ہے، اس وجہ سے اعوذ باللہ پڑھتے ہیں۔ سمجھ گئے؟ شیطان ہمیں نماز پڑھنے کا ارادہ کرتا ہے، فجر میں اٹھ کر جانا نماز، لیکن شیطان ہمیں سلانے کی کوشش کرتا تو ہمیں کیا کرنا؟ ہمیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جب بھی برے خیالات دل میں شیطان لاتا ہے تو اس وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سب مختصر ہے، شارٹ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ ہر اچھے لوگ، نیک لوگ جو بھی اچھا کام کرتے اللہ کے نام سے کرتے، اللہ کا نام لے کر کرتے۔ جب یہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کی ایک آیت ہے، قرآن کے اندر ایک آیت ہے، اور ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تبارک و تعالیٰ ایک آیت اتار کرے، وہ آیت دو سوروں کو الگ کرنے کے واسطے ایک آیت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم دو سوروں کو الگ کرنے کے لیے ایک آیت ہے۔ اس کے واسطے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم جب قرآن کے اندر آ جاتا تو اس کو بغیر وضو کے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بھی چھین نہیں سکتے۔ اور ناپاکی کے حالت میں جو عورتیں رہتے ہیں اور مرد میں جو ناپاکی حالت میں رہتے ہیں وہ قرآن کے اعتبار سے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھ سکتے۔ ہاں دعا کے حساب سے پڑھ سکتے، قرآن کے حساب سے نہیں پڑھ سکتے، اور بغیر وضو کے اس کو چھو بھی نہیں سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیت اترنے سے پہلے بسمک اللہم لکھتے، جو بھی خط لکھتے جو بھی اچھا ہی کام کرتے بسمک اللہم، یا اللہ تیرے نام سے، تیرے نام سے۔ جب یہ آیت اتر گئی بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ بسم اللہ الرحمن الرحیم استعمال کرتے، اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امر ذی بال لم یبدا بسم اللہ فهو اخطا او قال فهو ابتر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی اچھا کام بسم اللہ کے بغیر شروع کرتے ہیں وہ کام ناقص اور وہ کام مکمل نہیں ہوتا، وہ کام دم کٹے ہوئے جانور کی طرح ہے، دم کٹے ہوئے جانور کی۔ اسی وجہ سے ہر اچھے کام میں بسم اللہ کہنا، اس وجہ سے کپڑا پہنتے بسم اللہ میں کہہ کر، کھانا کھاتے بسم اللہ کہہ کر، سوتے بسم اللہ کہہ کر، گاڑی چلاتے بسم اللہ بول کر، چلتے بسم اللہ بول کر، ہر اچھے کام کو بسم اللہ کہہ کر، پانی پیتے بسم اللہ بول کر، کھانا کھاتے بسم اللہ بول کر۔ اب یہاں سوال کہ ہر اچھے کام میں بسم اللہ کیوں کہنا، وجہ کیا ہے، کیوں ہمیں بسم اللہ بول کر ہر اچھے کام کو شروع کرنا؟ یہ انشاءاللہ آئندہ بار کے اس میں سنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے بھی سنے اس پر عمل کرنے کے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور ہمارے جم کر بیٹھنے کو اور سننے کو اللہ قبولیت سے نوازے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔